السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور میں تقریباً 3 سے 4 دن کے بعد پھر سے حاضر ہوں اپنی پیاری پیاری سی یوٹیوب فیملی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور مجھے بھی خوش رکھے اپنے بچوں کے ساتھ۔ میری بھی جو بھی پریشانیاں مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور آپ سب کی بھی جتنی بھی سب کی پریشانیاں ہیں اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور ہمیں اسی نیت کے ساتھ ہی اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ نیت ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے، پازیٹیو ہونی چاہیے، یقین اپنا کامل ہونا چاہیے اپنے اللہ پہ، کیونکہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے، تمام ہماری مشکلات کو رد کر سکتی ہے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ سکتی ہے۔ تو ہمیں اپنی دعا بہت ہی دل سے کرنی چاہیے اور دعا پہ یقین کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے دعا تو کی ہے، اللہ نے پتہ نہیں کیوں ہماری دعا قبول نہیں کی ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں پہ صبر رکھنا چاہیے اور کامل یقین رکھنا چاہیے، اور مستقل اپنی دعاؤں کی تعداد کو بڑھاتے رہنا چاہیے۔ اپنی تسبیحات جو بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ آج میں تھوڑی سی بات کروں گی استغفار کے بارے میں، کہ ہمیں کس طرح سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ مختلف طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنی تسبیح پڑھ لیں، آپ یہ پڑھ لیں، آپ وہ پڑھ لیں، تو اس طرح سے آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو میں بھی تھوڑا سا بتاؤں گی کہ میں کس طرح سے پڑھتی ہوں، تو میری بھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو میں یہ بتاؤں گی کہ میں کس طرح سے پڑھتی ہوں۔ تو فی الحال یہاں پہ میں اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ بھی آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ میری ڈیلی روٹین میں یہی ہوتا ہے کہ میں بہت کم پڑھی لکھی خاتون ہوں، بس اتنا پڑھی ہوئی ہوں کہ جتنا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت سمپل اور سادہ طریقے سے بات کر سکوں۔ بس مڈل سے بھی کم شاید میں پڑھی ہوئی ہوں، اور بہت سمپل اور سادہ اور گھریلو خاتون ہوں۔ گھر کے کام تقریباً میں خود کرتی ہوں، شاید میں نے آپ لوگوں کو اپنی کسی بھی ویڈیو میں اتنا نہیں بتایا ہے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو میں خود کو بیزی رکھتی ہوں، مصروف رکھتی ہوں۔ پریشانیاں ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ٹینشن چل رہی ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا میں بھی بہت اس میں پریشان ہو جاتی ہوں، جو بھی میری پریشانی ہوتی ہے، اور آج کل جو بھی ہے تو اس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں۔ میرا اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ میں کتنی پریشان ہوں۔ بہت دفعہ میرا دل بھر جاتا ہے اور بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ بہت مطلب اپنے آپ کو نا اکیلا محسوس کرتی ہوں کہ میں کس کو اپنے دل کے حال بتاؤں اور کس کے ساتھ شیئر کروں۔ کبھی کبھی میرا بھی ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، جب حد سے زیادہ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں بھی تھوڑا سا کمزور ہو جاتی ہوں، لیکن پھر میرے بچے میرا بڑا ساتھ دیتے ہیں، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ کسی کو بھی بتانے سے ہمیں بتائیں۔ میری بیٹی میرے ساتھ بالکل ایسے بات کرتی ہے، حالانکہ وہ گھر پہ نہیں ہوتی ہے، فون پہ وہ مجھے ایسے سمجھاتی، کہتی ہے امی آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے پورا حال احوال دے سکتی ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں کسی کو بتاؤں گی بھی نہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گی آپ کے لیے۔ تو کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی کزن، کوئی دیورانی، کوئی نند، کوئی بھابھی بہن، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، دعا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے دعا کیجیے گا۔ تو بس جو ذات کر سکتی ہے اسی سے دل لگا کے دعا مانگیں، اور کسی کو بھی نہ بتائیں اپنی پریشانیاں، اپنی ٹینشنیں۔ اللہ کی ذات ہی آپ کی دعائیں قبول کر سکتی ہے۔ تو تقریباً میری کوئی ایک ٹینشن ہے جو کہ ایسے میرے ساتھ چل رہی ہے۔ یقین کریں میں نے اپنے اللہ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگی، اور کس طرح سے مانگی میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آگے۔ فی الحال یہاں پہ میں اپنے گھر کا ایک کونا پکڑ لیتی ہوں، تو کوئی سا بھی ایک دراز، کوئی سی ایک کیبنٹ، اور کوئی سا بھی ایک روم جس کی میں الماریاں کپڑے وغیرہ ٹھیک کر کے رکھ لوں، تو میں اسی طرح سے کوئی 1-2 کونے اس طرح سے پکڑ کے ڈیلی جب مجھے ہمت ہوتی ہے، جب میری تھوڑی سی ٹینشن کم ہو جاتی ہے، تو میں ساتھ کے ساتھ یہ بھی کرتی رہتی ہوں اور گھر کے کام بھی کرتی رہتی ہوں۔ میں پورا دن ہی اپنے گھر میں ہلکے پھلکے انداز سے کام کرتی رہتی ہوں، زیادہ سوار نہیں کرتی ہوں اپنے سر پہ کہ میں اس طرح سے کر لوں، اتنے ٹائم میں کر لوں، اس طرح سے نہیں ہے۔ بس جب میرا بہت دل کر رہا ہوتا ہے تو میں بہت اچھے سے صاف ستھرا کام کر لیتی ہوں، جب دل نہیں کر رہا ہوتا ہے تو بس میں کھانا پوری کر لیتی ہوں، اور جو ضروری کام ہوتے ہیں میں وہی کرتی رہتی ہوں۔
ابھی میں وائس بھی ڈال رہی ہوں، اور یہاں پہ تھا جی ظہر کی نماز کا ٹائم، تو میں ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی، اور موسم جو تھا نا باہر یہ بارش والا ہو گیا تھا، اور بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈا ٹھنڈا سا موسم تھا، ہوا چل رہی تھی، اور پھر اس کے بعد بارش بھی ہوئی تھی بہت تیز، تو بڑا ہی خوبصورت منظر تھا۔ میں جب بھی اداس ہوتی ہوں تو میں اسی طرح سے کھڑکی کھول لیتی ہوں اور اپنے اللہ سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ تو خیر، جس طرح میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ کافی دنوں سے میری پریشانی چل رہی تھی، تو بس پھر میں نے جب بیٹی سے شیئر کیا تو اس نے مجھے کہا کہ امی آپ نا زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا کریں۔ استغفار جو ہے نا، یہ صرف استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک دل کی کیفیت ہے، ایک احساس ہے، ایک واپسی ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں اور مجھے اپنے رب کی ضرورت ہے، تو وہ استغفار کی طرف آتا ہے۔ جب ہم دل سے ہی مانتے ہیں کہ ہم سے فلاں غلطی ہوئی ہے، فلاں کام ہم سے غلط ہو گیا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، جب ہمارے دل کو احساس ہوتا ہے تو اصل استغفار وہی ہوتا ہے۔ جب ہمیں احساس ہو اور ہم استغفر اللہ پڑھیں، اپنے اللہ سے معافی مانگیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، آپ یہ پڑھ لیں 3 دفعہ، اور سچے دل سے اپنے دل میں اپنی اس غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھیں، تو یہ ہوتا ہے اصل استغفار۔ آپ کے دل کی آپ کی دل کی کیفیت جو آپ اپنے دل میں فیل کر رہے ہوتے ہیں، محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے اصل معافی، اصل استغفار پڑھنا اس کو کہتے ہیں۔ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں اور مجھے اپنے رب کی ضرورت ہوتی ہے، تو مجھے استغفار کی طرف آنا چاہیے۔ اکثر یوٹیوب پہ بتاتے ہیں کہ آپ اتنی دفعہ استغفار پڑھ لیں، اتنی دفعہ پڑھ لیں۔ اب ہم استغفار 1000 مرتبہ پڑھ لیں، جس طرح اکثر میں نے یوٹیوب کی ویڈیوز میں دیکھا ہے۔ ہم اس کی تعداد کو گن کر تسبیح لے کر پڑھتے رہیں اور اس کو روانی کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور دل میں وہ کیفیت ہی نہ ہو معافی والی، تو اس استغفار کا میرے خیال میں، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ہمارے دل کی کیفیت ہی نہ ہو ندامت والی، احساس والی، اپنی گناہ کو تسلیم کرنے والی، تو پھر اس استغفار کا کیا فائدہ؟ ہم ایسے زبان سے بس اس کو رٹ کے اور گنتی کر کے ہم اس چیز کو پڑھیں۔ آج کے انسان کی جو سب سے بڑی پریشانیاں ہیں نا، دل بے سکون ہے، ہر چیز ہونے کے باوجود خوشی نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، رشتوں میں مسائل، ہر کام میں رکاوٹ۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سب دنیا کے مسئلے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اکثر روح کی دوری کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو ہم روحانی طور پر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں۔ دل کا سکون جب آپ بار بار استغفار کرتی ہیں تو تب آتا ہے۔ دل کا سکون تو ایسے لگتا ہے جیسے دل سے بوجھ اتر رہا ہو، جب ہم استغفار بار بار پڑھیں اور دل سے پڑھیں۔ انزائٹی کم ہوتی ہے ہماری، اور اوور تھنکنگ ختم ہونے لگتی ہے، جب ہم دل سے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دل سے معافی مانگ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بے شک ہم 3 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، 1 دفعہ پڑھیں، لیکن سچے دل کے ساتھ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں، ہماری انزائٹی، اوور تھنکنگ، یہ چیزیں کم ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمارا دل ہلکا نرم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رزق اور برکت کے دروازے کھلتے ہیں استغفار پڑھنے سے، جب ہم دل سے پڑھتے ہیں۔ قرآن میں واضح وعدہ ہے، استغفار کرو، اللہ تمہیں بارش دے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، یعنی پیسے میں برکت، نوکری، بزنس میں آسانی، گھر کے حالات بہتر۔ لیکن یاد رکھیں یہ سب وقت کے ساتھ ہوتا ہے اور فوراً نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور یہ ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جائیں گی، لیکن یہ آہستہ آہستہ آپ اپنے دل میں ایک صبر کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں۔ مشکلات آسان ہونے لگتے ہیں جب ہم دل سے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور لازمی نہیں ہے کہ ہم سب لوگوں سے غلطیاں ہوں تو ہم استغفار پڑھیں، ہم ویسے بھی استغفار کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے ہماری، جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا پیچھے، ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، ہمارا بزنس میں برکت ہوتی ہے، ہمارے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے تو وہ ہو جاتے ہیں، جب ہم دل سے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب غلطیاں ہوتی ہیں تو دل سے غلطیوں کو تسلیم کر کے پڑھیں، اور اگر آپ کی غلطیاں نہیں ہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، تو آپ اپنے دل سے یہ دعا کے ایک اس سے رکھ کے پڑھیں کہ اے اللہ پاک، میرے جس طرح ابھی تک میں نے کوئی غلطیاں نہیں کی ہیں، یا میں ہر چیز برے کاموں سے دور ہوں، تو آگے بھی میں اسی طرح سے رہوں۔ اور شکرانے کے طور پہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔
مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ وہی رہتا ہے لیکن اس کو برداشت کرنے کی ہمت آ جاتی ہے۔ جیسے میرا مسئلہ ابھی بھی وہیں پر ہے، جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے کہ میں بہت دنوں سے پریشان ہوں، میرا مسئلہ وہیں پر ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمت دے دی ہے اس کو برداشت کرنے کی۔ اور کبھی کبھی اللہ راستہ ہی بدل دیتا ہے۔ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے ہمیں۔ شروع میں انسان گناہ کرتا ہے اور پھر استغفار کرتا ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد وہی دل گناہ سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ یہ سب سے بڑی تبدیلی ہوتی ہے استغفار پڑھنے کی، جب ہم دل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں بار بار یہی کہوں گی، جو بھی کام کریں دل سے کریں۔ آپ جب کھانا بناتی ہیں، جب دل سے کھانا بناتی ہیں تو وہ کھانا بہت مزے کا بنتا ہے۔ جب آپ ایسے بے روحا سا کھانا بناتی ہیں تو اس کھانے میں بالکل بھی ٹیسٹ نہیں آتا ہے، وہ آپ کو خود کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ دعا قبول ہونے کے راستے کھلتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اکثر وجہ بار بار گناہ کرنا ہے۔ استغفار ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے جن سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ استغفار صرف زبان سے استغفار کرنا کافی نہیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں۔ اگر زبان استغفار کرے لیکن آنکھ، دل اور عمل میں گناہ رہے تو اثر کم ہو جاتا ہے۔ اصل استغفار یہ ہے کہ دل میں شرمندگی، گناہ چھوٹے ہونے کی نیت اور اللہ کی طرف واپسی۔ استغفار کرنے کا جو بہترین وقت ہوتا ہے صبح کا وقت ہے۔ 100 بار استغفر اللہ پڑھ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا 300 بار استغفار پڑھ لیں۔ خاص دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ہے۔ دل کی کیفیت آہستہ پڑھیں، ہر لفظ کو محسوس کریں، تصور کریں کہ اللہ سن رہا ہے۔ 7 دن اگر آپ اس کو 21 دن اگر آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے نا تو آپ کے بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ یا آپ 300 بار پڑھ لیں، یا آپ 500 بار پڑھ لیں، یا آپ 1000 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ ہر دن پڑھیں جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 5 منٹ خاموش بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کریں اور دل سے معافی مانگیں۔ اصل تبدیلی کب آئے گی؟ جب آپ کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں گی، جب آپ کا دل شامل ہوگا اس کو پڑھنے میں، جب آپ گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں گی، پھر آپ خود محسوس کریں گی کہ دل میں سکون ہے، حالات بدل رہے ہیں، اللہ کا قرب مجھے محسوس ہو رہا ہے، اللہ قریب لگ رہا ہے مجھے۔ تو اچھا، میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام جلدی جلدی سے ہو جائے، تو پھر میں ان سے کہوں گی کہ آپ 7 دن کا یہ روٹین بنا لیں۔ 7 دن یہ پھر اس کے بعد آپ کی عادت بن جائے گی اس کو پڑھنے میں۔ اچھا، پہلے 1 یا 2 دن روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اچھا، تیسرے چوتھے دن 300 بار استغفر اللہ پڑھیں۔ 7ویں اور 5ویں دن 1000 یا 500 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے نا اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لینا ہے۔ جب آپ اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں گے تب آپ کو گناہ چھوڑنے کی کوشش بھی آپ نے ساتھ میں کرنی ہے۔ جو بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، غیبت ہوتی ہے، کسی کا دل توڑنا ہوتا ہے، کسی کے جھوٹ بول لیتے ہیں ہم، تو یہ ساری چیزیں آپ نے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ دل کو سکون، حالات بدل رہے ہیں، اللہ قریب لگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے بہت قریب ہو جائے گی۔ اور ساتھ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی سے ان کے یہ کام ہوں، لیکن میں اگر آپ لوگوں کو اپنا بتاؤں نا تو میں ہر وقت پڑھتی رہتی ہوں۔ بس جب بھی میرا دل کرتا ہے، دل میں بوجھ محسوس ہوتا ہے تو میں استغفر اللہ پڑھتی رہتی ہوں۔ تو آپ بھی چاہیں تو میری طرح پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو میں نے آپ کو دوسرا طریقہ بھی استغفار کا بتا دیا ہے، آپ اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی قربت اسی طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اذکار، جو صبح کے اذکار ہوتے ہیں وہ شامل کریں، شام کے اذکار اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو ایک اور بھی تسبیح بتا دیتی ہوں۔ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو صبح آپ اٹھنے کے بعد 1 مرتبہ درود ابراہیمی کی تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ پڑھیں آیات کریمہ کی تسبیح، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے بعد پڑھیں آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 100 مرتبہ یہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ آپ پڑھیں
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और उसके बाद 100 मरतबा आप पढ़ें सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आप ये 4 तस्बीह डेली अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, फिर आप देखें कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ मुश्किलात हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, और अल्लाह ताला की अल्लाह ताला का कुर्ब आपको हासिल होगा, और अल्लाह ताला की मदद आपको हर काम में हासिल होगी, और आपका दिल पुरसकून हो जाएगा। इस्तिग़फ़ार तो आपने पढ़ना है डेली, आप बस उसको दिल से पढ़ते रहें, शुमार करके पढ़ें या ऐसे पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन दिल में महसूस हो तो अपने दिल को महसूस करवा के पढ़ें, और जिस तरह से भी आप पढ़ें, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अस्तग़फ़िरुल्लाह को ज़रूर शामिल करें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मेरी आज की वीडियो भी थी यहाँ तक। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और ज़िंदगी रही तो मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सिंपल सादा सी मेरी बातें होती हैं जो मैं ख़ुद करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि बड़ी सादा सी तरीके से बताना, और बस जिस तरह से मुझे आता है मैं वैसे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।